الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنت هم الفائزون۔ قرآن مجید کی چند آیات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، ابھی ایسا لگتا ہے کل کی بات تھی کہ چاند کا اعلان ہوا تھا، اور ایسے ٹھکا ٹھک دن گزرتے 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 ختم۔ جیسے سال گزرتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، دن گزرتے ہیں، اسی طرح ایک دن ہم سب کی زندگیوں کا چراغ بھی بجھ جائے گا۔ جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارا بھی اٹھے گا، آپ کا بھی اٹھے گا، سب کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہم پڑھتے ہیں، اور رمضان میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے رمضان میں قرآن مجید کا استحضار اور ان کی آیتوں کی طرف توجہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم منزل کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہمیں منزل سے ہٹانے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے ہدف سے روکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون بیان کرتے ہیں کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے۔ اگر دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہوتا تو موت نہ ہوتی۔ اگر اللہ نے ہمیں یہیں کے لیے پیدا کیا ہوتا، اسی دنیا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کے دوسرے جہان میں نہ بھیجتا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا میں نے موت اور زندگی پیدا کی، میں دیکھتا ہوں تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ قرآن الحم سے لے کے والناس تک پیغمبروں کے واقعات بیان کرتا ہے کہ یاد دہانی کے لیے کہ تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، دنیا کے لیے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یاد دہانی کے لیے میں نے بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں۔ ہر پیغمبر نے آ کے انسانوں کو سمجھایا کہ تم آخرت کے لیے ہو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلایا تو پہلی جو وحی نازل ہوئی، انی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی میں اللہ نے کیا فرمایا، ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آ کر رہے گی، اللہ بندوں کا حساب و کتاب لے گا۔ تو یہ تو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم مر کے ختم ہو جاتے ہیں، نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں، اس سے ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ تو بار بار یہ مضمون قرآن بیان کرتا ہے، تم نے دوبارہ جنم لینا ہے، تم نے دوبارہ پیدا ہونا ہے، ہم تمہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہم پیدا ہوئے ہیں آخرت کے لیے۔ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے غافل کریں گی آخرت سے۔ یا ایھا الناس،
اے لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ میں تمہیں موت کے بعد زندگی دوں گا اور حشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے دو چیزیں تمہیں اس دن سے غافل کر دیں گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، ایک تمہیں اس دنیا کی چمک دھمک، دنیا کی زیب و زینت، دنیا میں جو اٹریکشن کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ہم نے، یہ تمہیں تمہاری منزل سے ہٹائیں گی، دور کریں گی۔ اور دوسری چیز ہے الغرور، دھوکہ دینے والا شیطان۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے ہدف سے ہٹاتی ہیں۔ ایک ہے دنیاوی زندگی، وہ کیسے ہٹاتی ہے؟ قرآن نے خود اس کا ذکر دوسرے مقام پہ کیا سورہ کہف میں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کو اٹریکٹیو بنا دیا ہے، پرکشش بنا دیا ہے۔ زمین کے اوپر تو بہت کچھ ہے، دولت بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، کھینچتی ہیں اپنی طرف۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کہتا ہے بھائی کیا کرنا ہے نماز روزے میں، رکھا کیا ہے نماز میں، زکوٰۃ میں کیا رکھا ہے، قربانی میں کیا رکھا ہے؟ لذت گناہ میں رکھی ہے اللہ نے۔ گناہ کرتا کیوں ہے انسان؟ اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اور وہ لذت کے حصول کے لیے، دنیا سے مراد ہے یہاں لذتیں، خواہشات۔ اسی مضمون کو قرآن نے ایک اور جگہ بیان کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے عورت کو مزین کر دیا، اولاد کو مزین کر دیا۔ اولاد کے لیے گناہ کرنے پر آ جاتا ہے انسان، ناجائز کمانے پر آ جاتا ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، پیسے، گڈیاں، آج لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا ڈالر کی گڈیاں لے کے دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو،